السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احبہ ان یبسط له رزقہ فی رزقہ او ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواه احمد۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع رزق اور عمر میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ دیکھیے، دو اسباب اور دو طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اپنے رزق کو بڑھاتا ہے اور آدمی اپنی تندرستی کے ذریعے اپنی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلا ظاہری اسباب، جیسا کہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ محنت کرتے ہیں، بزنس تجارت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مال میں برکت ہو، ہمارے رزق میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، اور اپنی زندگی میں اپنی تندرستی اور صحت کو سلامت رکھنے کے لیے ہم طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، صحیح کھانا، وقت پہ کھانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ لیکن ایک طریقہ اور ایک سبب جو ہے وہ باطنی اور اسلامی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور ایک روحانی طریقہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنی تعلیمات میں رزق کو اور عمر کو بڑھانے کا بھی نسخہ بتایا۔ ہم آج اسی پہ بات کریں گے، کیونکہ کئی اکثر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک رزق کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ رزق پورا حاصل نہیں کر پاتا، یا اس کے مال میں برکت نہیں ہو پاتی، یا اس کی رزق میں کمی ہوتی رہتی ہے، بزنس میں خسارہ و نقصان ہوتا رہتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اور وہ کیا باطنی اور روحانی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عمر میں اور اپنی رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احبہ، جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، کشادگی ہو، پھیلاؤ ہو، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے ہمدردی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ سارا مفہوم صلہ رحمی کا ہے۔ رشتہ داری اور اس کا آپس میں جڑے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم قرآن میں بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کی ترغیب دلائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کئی موقعوں پر رشتہ داری کو جوڑنے اور رشتہ داروں سے ہمدردی کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی مدد کرنے کی رغبت دلائی۔ دیکھیے، رشتہ داری کو جوڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر دو فائدے ہیں کہ ایک آدمی اگر صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی اور پھیلاؤ کرتا ہے۔ رشتہ داری میں سب سے پہلے رشتہ داری انسان کی اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، اور ماں باپ کی رشتہ داری کا تو کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کو اولاد سے کتنا اہم بتایا، کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد کی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح من الذل وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے پالنے والے کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، اور ان میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں موجود ہو تو ان کے سامنے تو اف نہ کر، اور ان سے تو ادب کے ساتھ بھلی بات کر، اور اپنے بازو اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دے، اور ان کے حق میں تو دعا کر کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا تو ان پہ رحم فرما۔ ماں باپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا، تو ان سے تو اگر آدمی کوئی رشتہ توڑے اور ان کے ساتھ میں برا برتاؤ کرے، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ماں باپ کے بعد میں رشتہ داری کے اندر آتا ہے ماں باپ کی طرف سے ددیالی رشتے جو ہیں سارے، اس کی بوا، اس کے چچا، اس کے چچا جاد بھائی، اور ان کے بعد ماں باپ کے دوست اور سارے ددیالی رشتے، اور ماں کی طرف سے ماں کی بہنیں یعنی خالائیں، اور ماں کی سہیلیاں، اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہو سکے سارے، اور تیسرا رشتہ جو ہے وہ سسرالی رشتہ، کہ آدمی کی نکاح کے بعد جو دو خاندانوں میں رشتہ جڑتا ہے، وہ باپ کی طرف سے ددیالی رشتے، ماں کی طرف سے ننیالی رشتے، اور نکاح کے بعد سسرال کے دو خاندانوں کے رشتے، یہ تین بڑے بڑے رشتے، اور ان میں کئی ساری شاخیں کہ باپ کے بھائی اور ان کی اولادیں، ماں کی بہنیں ان کی اولادیں، ساس سسر ان کی اولادیں، اور اس کے بعد اسلام نے اور اللہ رسول نے اور صحابہ اکرام کے واقعات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اسلام نے کتنی اہمیت دی، کہ ماں باپ کے دوستوں سے بھی کتنا ادب اور احترام، ان سے بھی کیسا تعلق جوڑ کے رکھا جائے۔ یہ سارے رشتے جوڑنا، ان سارے رشتوں سے محبت کرنا، ان سارے رشتوں کی ہمدردی چاہنا، ان سارے رشتوں کی مدد کرنا، ان سارے رشتوں کے کام آنا، یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتوں کو جوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور جو رزق اور عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی نہیں بات کو ختم کی، کئی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اور فائدے بتائے۔ مثلا ایک روایت کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ بری موت سے بچے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داری کو جوڑے اور صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث کے اندر چاہتا ہے کہ جو اپنے خاندان میں آپسی محبت پسند کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کی معلومات کرے اور ان سے صلہ رحمی کرے، ان سے رشتہ جوڑے۔ مختلف احادیث کے اندر کئی اقوال اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہیں، اس کے بہت سارے فائدے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے کہ اتنے فائدے، 4 فائدے تو آپ کے سامنے موجود ہیں: عمر میں اضافہ، رزق میں پھیلاؤ اور برکت اور کشادگی، بری موت سے بچاؤ، اور خاندان میں آپسی محبت اور ترقی۔ یہ کس سے؟ ایک روحانی نسخہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کو اتنے سارے فائدے مل جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی خاطر اگر آدمی رشتے جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے ہمدردی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کتنے فائدے بتائے۔ ایک مثال کے طور پر ماں کے تعلق سے اور ان کی بہنوں کے تعلق سے، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں بہت گنہ گار ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے، میری مغفرت ہے، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں تو زندہ نہیں، میری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا تو اپنی خالہ کی خدمت کر۔ آپ نے اتنا سوال کیا تھا، کیا میرے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ ہے کہ نہیں ہے، میرے لیے معافی ہے کہ نہیں میرے لیے؟ اور نسخہ کیا بتایا؟ تیری ماں اگر زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ یعنی اپنی ماسی کی خدمت کر، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اتنا پیارا نسخہ۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ماں اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے کتنی اہمیت اسلام نے دی، باپ اور اس کے دوستوں اور اس کے بھائیوں سے اور ان کے کنبے سے رشتہ داری جوڑنے کی کتنی اہمیت بتائی، اتنے سارے فائدے بتائے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں، آج علم کی کمی ہو یا اسلام سے دوری ہو یا دنیا پرستی ہم پر حاوی ہو، کوئی بھی سبب ہو، ان اسباب کے کارن ہم لوگ آج رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔
آج چھوٹے چھوٹے مدعوں پر ہم لوگ ہمارے خاندان کو بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدعوں پر ہم لوگ اپنی دوستیاں توڑ دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، اپنی محبتیں توڑ دیتے ہیں، اپنی ہمدردیاں توڑ دیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھولیں۔ آج دو بھائیوں کے اندر محبت نہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس حالت میں موت آ جاتی ہے، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ آج دو بہنوں کے اندر محبت نہیں، کئی برسوں سے آپس میں بات چیت نہیں، بات چیت ان کی بند ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے کہ کیا اس کا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ نقصان میں پڑ جاتی ہے۔ دو خاندانوں کے اندر محبت نہیں ہے، اور وجہ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے فلاں مجلس میں میرے لیے ایسی گالی کا استعمال کر دیا، اس نے میرے مال کو ہڑپ لیا۔ دنیاوی مال جس کا فائدہ دنیا تک آدمی اٹھا سکتا ہے، وہ بھی اللہ چاہے تو آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے، اس کو بنیاد بنا کے مال مجھے کم ملا، میرے بھائی کو زیادہ مل گیا، یہ رشتہ ٹوٹا، میرے بھائی نے مجھے گالی دے دی، رشتہ ٹوٹا، میری بہن نے اور میری ماں نے مجھے ایسا کہہ دیا، رشتہ ٹوٹا، محبتیں ٹوٹ گئی۔ چھوٹے چھوٹے اور کچھ بیچ والے لوگ جو دو بھائیوں کے اندر درار ڈال دیتے ہیں، جو دو بہنوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو خاندان کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان کو خاص طور سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنی غیبت کر کر کے دوسروں کی اپنے اوپر کتنا بھار لیتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کو جوڑنا، آپس میں محبت کرنا بہت ثواب کا کام بتایا، اسی طریقے سے دو لوگوں کو توڑنا، دو خاندانوں کو توڑنا، دو گھروں کو توڑنا، دو بھائیوں کو توڑنا، دو بہنوں کو توڑنا، رشتہ داری میں درار ڈالنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب بتایا ہوگا، آپ کو یقین پتہ ہے اس بات کا؟ میرے بھائیوں دوستو، دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھیں، ان فائدوں کو حاصل کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رسول نے ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی کس سے کریں؟ وہ تو مجھ سے بولتا نہیں، وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور اس صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، یعنی میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، توڑتے ہیں مجھ سے، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں، سمجھداری کرتا ہوں ان کے معاملات میں، وہ نادانی کرتے ہیں میرے ساتھ میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، یعنی وہ برائی کرتے ہیں تو بھلائی کرتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو جوڑتا ہے، اگر تو صحیح کہہ رہا ہے یہ بات، تو جان لے کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، یعنی وہ توڑیں گے تو جوڑے گا، وہ برائی کریں گے تو اچھا ہی کرے گا، جب تک تو یہ کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تیرے لیے ایک مدد کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ہم بتائیے صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان کے بدلے احسان کرنا صلہ رحمی نہیں ہے۔ تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ رشتہ داری جوڑ رہا ہے، تم بھی اس سے جوڑ رہے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے کاٹے تم اس سے جڑو، یہ صلہ رحمی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ورنہ پیسے والوں سے رشتہ داری، جو اچھی بات کرے اس سے اچھی بات کرنا، یہ تو عام آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کو تو وہ آدمی پسند ہے جو لوگ اس سے توڑ رہے ہیں، لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی اچھائی ڈھونڈ رہا ہے، وہ لوگوں سے محبت کر رہا ہے، وہ خون کے رشتے کو ترجیح دے رہا ہے، وہ ان سے جڑ کے رہ رہا ہے، ان کی غلطیوں کو درگزر کر رہا ہے، ان کی غلطیوں پہ صبر کر رہا ہے، اور ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ رشتہ جوڑ کے رہے، خاندان جڑ کے رہے، محبتیں کم نہ ہو، اور ایک دوسرے کی مدد جاری رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے سارے فائدے دیتا ہے، اتنے سارے اس کو انعام دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے روزی میں برکت دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے اس کی روزی کو، اس کو بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے خاندان میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتا ہے جو ایسے کام کرتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا ہے، جو اس سے الٹ کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے انسان کی نیکیاں پیش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ کتنا نقصان بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آگے بڑھ بڑھ کے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش کو کے پاس لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے، اور کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے کاٹ دے، جو مجھے جوڑتا ہے اسے جوڑ دے۔ میرے بھائیوں دوستو، آج فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں شیطان ہمیں آپس میں
کہ رکھا ہوا ہے، شیطان نے دوریاں پیدا کر دی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آپسی محبتیں باقی رہے. چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کیجیے، صبر کیجیے، اللہ سے اچھی امید رکھیے، ثواب کی امید رکھیے، اور جو آپ سے کاٹے اس سے جڑیے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے گا اور خاندان کو جوڑ کے رکھے گا. اس فتنے کے دور میں جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے بھائی دوستوں. محبت آپس میں پیدا کرنا کوشش آپ کیجیے. جو پہل کرے گا اس چیز میں کہ میں میرے رشتہ سے جوڑوں، میرے باپ سے جوڑوں، میرے ماں سے جوڑوں، میرے ننیال سے جڑوں، میں میرے ددیال سے جڑوں، میرے خالاؤں سے، میرے چچاؤں سے، میرے بڑے ابو سے، میرے ان کے اولاد سے میری آپس میں محبتیں ہوں اور ہمارا کنبہ ایک ہو کے محبت کے ساتھ رہے، تو ایسے کنبے کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، ان میں محبتیں پیدا کرتا ہے، ان کی محتاجی دور کرتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، ان کو بری موت سے بچاتا ہے، ہر طرح کی فتنے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.